السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک وائی ٹی سی کی طرف سے، اور ایک فضائل اعمال میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے، اللہ جل جلالہ شانہ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، فضائل اعمال کی ایک حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک پیغام، ایک فرمان ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اللہ پاک اس پہ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آ جاؤ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے، میرے دوستو آ جاؤ، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا لو۔ میرے دوستو آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف۔ سب سے اونچا دین میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اونچا مقام میرے اللہ کا، سب سے اونچا سٹیٹس میرے اللہ کا، سب سے اونچا مقام میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ میرے دوستو، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی مسلمان، نہ کہ کسی انسان کے سامنے۔ میرے دوستو، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، ایک اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہم غیر اللہ پہ یقین کر کر کے آج ہمارے یہ حالات ہے کہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ لیے میرے دوستو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ہمیں، آپ کو اور ہمیں اللہ پاک کے احکامات پہ چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جو طریقہ کار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس پہ چلنے کے لیے میرے دوستو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا میرے دوستو، یہ جوانیاں اس کو لیتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہم سے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کو یہ جوانیاں ہم سے اور آپ سے لیتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ایسے جوانیاں لے جائے گا میرے دوستو، ایسے یہ سانسیں لے جائے گا اللہ پاک، یہ عزت، دولت، مال، شہرت سب لے جائے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ میرے دوستو، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ میرے دوستو بہت پیار کرتا ہے، میرے دوستو بہت پیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ بھی کیا پیار کرتے ہوں گے، ماں باپ کا پیار بھی کچھ نہیں میرے اللہ کے پیار کے آگے۔ میرے دوستو بہت پیار کرتا ہے آپ سے اور ہم سے۔ میرے دوستو، ہمارے اتنے نافرمانیاں کرنے کے بعد، اتنے نافرمان ہونے کے بعد پھر بھی ہم پہ رحمتیں برساتا ہے، پھر بھی ہمیں رحمتیں برساتا ہے، پھر بھی ہم پہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اتنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا۔ میرے دوستو، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وادی طائف کے اندر پتھر دیکھو، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے وہ پتھر دیکھو، وادی طائف کے پتھر دیکھو، اہل بیت کی قربانیاں دیکھو، صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھو۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ ایک اللہ سے سوال کیا تو اپنی امت کا، ایک اللہ سے سوال کیا تو اپنی امت کا سوال کیا کہ یا اللہ میری امت کا کیا کرے گا، میری امت کو بخش دے۔ اپنی آل اولاد کا سوال نہیں کیا، اپنے بارے میں سوال نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا مجھے، میرے آقا نے صرف ایک سوال کیا اور ایک دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب دنیا سے جانے کا ٹائم تھا، اس ٹائم بھی جبرائیل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے بارے میں کیا کرے گا۔ تو میرے دوستو اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ وہ کون سا دھوکہ ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ماننے سے روکا ہوا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے سے روکا ہوا ہے؟ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ شیطان ابلیس نے میرے دوستو ایک انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکال کے اور اس سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ ہم تو دن رات ہمارے کان میں اللہ کا مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کی آوازیں دے رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔
نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح شام ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آتی ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے احکامات مان لو۔ میرے دوستو دنیا کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، دنیا کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے اس سر کو جھکا لو، ایک اللہ کے سامنے اس سر کو جھکا لو۔ کسی انسان کے سامنے آپ کو یہ سر نہیں جھکانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے اس ہاتھ کو پھیلا لو، کسی انسان کے سامنے آپ کو یہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، کسی انسان کو آپ کو اپنا معبود نہیں بنانا پڑے گا۔ میرے دوستو یہ زندگی، یہ چاند تارے آسمان، یہ سپر پاوریں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب میرے اللہ کے اختیار میں۔ یہ سپر پاوریں میرے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور یہ بہتا ہوا دریا میرے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو یہ بڑے بڑے پہاڑ میرے اللہ کے سامنے زیر صفر۔ میرے دوستو یہ بہتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، میرے دوستو یہ دنیا، یہ زمین، یہ چاند اور یہ تارے، ان سب پہ میرے اللہ کی حکومت۔ میرے دوستو یہ آپ کی اولاد، میری اولاد، یہ مال، دولت، عزت، شہرت، کاروبار، سب پہ اللہ کی حکومت۔ میرے دوستو ہر چیز پہ اللہ کی حکومت۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، ایک اللہ پہ بھروسہ کر لو، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ میرے دوستو ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دنیا کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ میرے دوستو سب سے پہلے ہم سے سوال میرے دوستو نماز کا ہوگا۔ میرے دوستو نماز کا سوال کیا جائے گا ہم سے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کون سی سانس آخری ہو کوئی پتہ نہیں، کون سا وقت آخری ہو کوئی پتہ نہیں۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ میرے دوستو آ جاؤ نماز کی طرف، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا لو۔ میرے دوستو آ جاؤ اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا لو۔ میرے دوستو ان سریوں کو نکال کے پھینک دو، یہ جو گردنوں کے اندر ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ انسانوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں ہم، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہیں ہم کہ ان سے پیسہ مل جائے گا۔ اللہ پہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ میرے دوستو بخشش کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ ہم تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کافی پہلے خارج ہو چکے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے دوستو وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو اور ہمیں روکا ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے؟ میرے دوستو انسانوں کو معبود نہیں بناؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے دوستو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ شام ہو جائے، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، کون سی سانس رک جائے میرے دوستو کوئی پتہ نہیں۔ میرے دوستو منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ میرے اللہ کی طرف، آ جاؤ میرے اللہ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ میرے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ میرے دوستو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ آگے مسلمانوں تک پیغام پہنچے۔ اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں، میں بہت گناہگار انسان ہوں، میں بہت گناہگار انسان ہوں۔ میرے دوستو میں بہت گناہگار انسان ہوں۔ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگا دے۔ میرے دوستو مجھے ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگا دے۔ میرے دوستو آپ لوگ بہت نیک ہو اور میں بہت گناہگار ہوں۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے سیدھے رستے پہ لگا دے، اللہ پاک مجھے اپنے رستے میں قبول فرما لے۔ میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔